بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے علاقے کھارا در میں جناح پونجا اور شیریں بی بی کے یہاں پیدا ہوئے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد جناح بھائی پونجا 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور دونوں بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور ارادے کے پکے تھے۔ جناح پونجا اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جو تجارت کی غرض سے اپنے آبائی گاؤں پانیلی سے گوندل شہر منتقل ہوئے اور بہت قلیل مدت میں بڑی کامیابیاں سمیٹیں۔ انہوں نے اپنے والدین کی خواہش کے مطابق ایک معزز گھرانے کی خاتون شیریں بی بی سے شادی کی۔ شیریں بی بی کو پیار سے مٹھی کہا جاتا تھا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب جناح بھائی شیریں بی بی کو بیاہ کر لائے تو دلہن کے سسرال میں ان کی خوبصورتی، خوش مزاجی اور سلیقہ مندی کا بڑا چرچا ہوا کہ پونجا بھائی کا بیٹا چاند سی دلہن لایا ہے۔ یہ لوگ خوبصورت لڑکیوں اور چاند سی دلہنوں کو عام طور پر میٹھی کہا کرتے تھے۔ اتفاق سے میٹھی کا لفظ فارسی لفظ شیریں کا ہم معنی ہے اور یہ لوگ فارسی زبان سے نابلد نہ تھے۔ سارے گھرانے میں ان کی یہی عرفیت عام ہو گئی اور پھر ان کا نام مستقل طور پر میٹھی بائی یا مٹھی بائی مشہور ہو گیا۔ بائی کا لفظ گجرات اور بمبئی میں معزز خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خاتون اور بیگم کا لفظ دوسرے علاقوں میں رائج ہے۔ شادی کے بعد جناح بھائی نے زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی میں انہوں نے ایک 3 منزلہ عمارت وزیر مینشن میں اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کیا۔ 25 دسمبر 1876 کو شیریں بی بی کے یہاں ان کے پہلے بچے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت ہوئی۔ پیدائش کے وقت ان کا جسم کمزور اور دبلا پتلا تھا، ہاتھ لمبے اور پتلے پتلے، سر بڑا اور لمبوترا اور وزن بھی معمول سے کئی پاؤنڈ کم تھا۔ والدین ان کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھے، تاہم انہوں نے بچے کو ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے بچے کا تفصیلی معائنہ کر کے بتایا کہ ظاہری کمزوری کے سوا بچے کی صحت یا اعضاء میں کوئی نقص نہیں ہے اور یہ کہ جلد ہی وہ صحت مند ہو جائے گا، اور والدین کو اس کی صحت کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ایک ڈاکٹر کی خالی خولی یقین دہانی سے ایک شفیق ماں کے خدشات اور تشویش کیوں کر ختم ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد بچے کا نام رکھنے کا مرحلہ پیش آیا۔ عام طور پر کاٹھیا واڑ میں آباد قائد کے خاندان کے مردوں کے نام بڑی حد تک ہندوؤں کے ناموں سے ملتے جلتے ہوتے تھے، مگر سندھ ایک مسلم صوبہ تھا اور یہاں ان کے پڑوس میں آباد لوگوں کے بچوں کے نام مسلمانوں جیسے تھے۔ چنانچہ والدین نے اتفاق رائے سے اپنے پہلے بیٹے کا نام محمد علی جناح رکھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبرک ناموں پر محمد علی رکھا۔ کراچی کے جس مکان میں آپ پیدا ہوئے اسے وزیر مینشن کہا جاتا ہے، جسے تعمیر و مرمت کے بعد قومی یادگار اور عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قائد کی والدہ ان سے بے حد محبت کرتی تھیں اور اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے بعد ازاں 6 اور بچوں کو بھی جنم دیا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک قائد اعظم سے سب سے زیادہ محبت کرتی رہیں۔ قائد کے علاوہ جناح بھائی کی 4 بیٹیاں تھیں، یعنی رحمت، مریم، فاطمہ اور شیریں، اور 2 بیٹے یعنی احمد علی اور بندے علی تھے۔ قائد کے والد کے کندھوں پر بڑھتے ہوئے کاروبار کی بھاری ذمہ داریاں تھیں، مگر ان کی والدہ کا مسلسل اصرار تھا کہ محمد علی کو آبائی گاؤں پانیلی سے 10 میل کے فاصلے پر واقع گانود گاؤں میں نامور بزرگ حسن پیر کی درگاہ پر لے جا کر وہاں ان کی رسم عقیقہ ادا کی جائے۔
قائد اعظم کی والدہ کو یقین تھا کہ ایک عظیم مستقبل محمد علی کا منتظر ہے، اس لیے بھی وہ اپنے بیٹے کو حسن پیر کی درگاہ پر لے جانا چاہتی تھیں۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق وہاں محمد علی کے سر کے بال اتارنے کی رسم منعقد کی جانی تھی۔ اس درگاہ پر والدین بچے کو عقیقے کے لیے لے جاتے اور بچے کے سر سے بال صاف کیے جاتے تو ماں خاص دعا مانگتی تھی، اور حسن پیر کی درگاہ کو ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے مزار پر جس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور ماں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ یوں اپنے چند ماہ کے بیٹے محمد علی کو لے جا کر ان کے والدین نے کراچی سے ویراوال جانے والی ایک بادبانی کشتی میں اپنی نشستیں بک کروا لیں۔ ویراوال نامی چھوٹی سی بندرگاہ کاٹھیا واڑ میں واقع ہے۔ اس سفر میں طوفان اور شدید سمندری بارش سے دوچار ہونے کے خدشات بھی موجود تھے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کشتی مسافروں کے بوجھ سے بری طرح لدی ہوئی تھی اور اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی، چنانچہ تھوڑی دور جا کر کشتی طوفان میں پھنس گئی اور کھلے سمندر میں لکڑی کے تختے کی طرح ڈگمگانے لگی۔ کشتی میں موجود لوگوں میں خوف و ہراس اور گھبراہٹ پھیل گئی۔ قائد کے والد جناح بھائی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ طوفان کب تھمے گا، اور ان کی والدہ اپنے نومولود لاڈلے بیٹے محمد علی کو سینے سے لگائے کشتی کا سفر بخیر و عافیت طے ہونے کی دعائیں کر رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ طوفان تھم گیا اور اس کے بعد سمندر پر عجیب و غریب سکوت طاری ہو گیا اور کشتی بآسانی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بعد میں قائد کی والدہ نے ان کے والد کو بتایا کہ پریشانی کے ان لمحات کے دوران انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ سب بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گئے تو وہ گانود میں حسن پیر کے مزار پر مزید ایک روز قیام کریں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کا شکر ادا کریں گی۔ کشتی کاٹھیا واڑ کی چھوٹی سی بندرگاہ ویراوال پر لنگر انداز ہوئی اور وہ بخیر و عافیت خشکی پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں سے گانود تک چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیل گاڑی کرائے پر لے لی۔ بالآخر بحیرہ عرب میں ایک طوفانی سفر اور ہچکولے کھاتی ہوئی بیل گاڑی میں سواری کے بعد یہ لوگ بخیر و عافیت اپنی منزل پر جا پہنچے، جہاں محمد علی کی رسم عقیقہ بے شمار رشتہ داروں کے ہجوم میں حسن پیر کی درگاہ پر ادا کی گئی اور یوں ان کی والدہ کی منت پوری ہوئی۔ حسن پیر کی درگاہ پر رسم عقیقہ ادا کرنے کے بعد قائد کے والدین اپنے ننھے منھے بیٹے کو لے کر اپنے آبائی گاؤں پانیلی پہنچے۔ یہ سفر بھی انہوں نے بیل گاڑی پر طے کیا۔ قائد کے والد جناح پونجا کے لڑکپن کے دوست اور رشتہ دار کراچی میں ان کی کامیابیوں کے بارے میں شاندار کہانیاں سن چکے تھے۔ ان کامیابیوں نے انہیں اس قدر اہمیت دلا دی تھی کہ ان کے آبائی گاؤں کے باشندوں کی نظروں میں ان کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا۔ قائد کی والدہ نے اپنے چہیتے بیٹے کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز پانیلی کے کسی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلایا گیا۔ یوں گویا سارے گاؤں نے ننھے محمد علی کی پیدائش کی خوشی مل کر منائی۔ یوں گانود اور پانیلی میں ننھے قائد کی آمد پر مسرت تقریبات کا باعث بنی رہی۔ چند ہفتے قیام کرنے کے بعد قائد اعظم کے والدین اپنے ننھے بیٹے محمد علی جناح کے ساتھ کراچی واپس لوٹ آئے۔ کراچی واپس پہنچ کر قائد کے والد اپنی کاروباری ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ والدہ نے اپنا تمام تر وقت اور توجہ اپنے نومولود بیٹے پر مرکوز کر دی۔ عقیقے کے بعد قائد اعظم کی والدہ نے ہاتھ پھیلا کر اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے جب دعا مانگی تھی، وہ یقیناً قبولیت کا لمحہ ہوگا،
کیونکہ ان کا بیٹا محمد علی جناح آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کا بانی اور بابا قوم بنا، اور یہ قوم انہیں قائد اعظم کے لقب سے پکارتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔